إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور ذکر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یقیناً آپ کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، آپ کی بعثت ہمارے لیے باعث سکون و راحت ہے، آپ کی نبوت و رسالت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اور کامیابی کا راستہ ہے. یقیناً ہمیں آپ کی آمد پہ بے انتہا خوشی ہے. ہم اپنے دل میں فرحت اور سرور محسوس کر رہے ہیں. لیکن خوشی منانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. قبل اس کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے اس کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جشن مناتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کام ایجاد کرتے ہیں، میں اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو محبت رسول کے حوالے سے ہو جائے. یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ پر صحیح معنوں میں ایمان لائے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ محبت رسول کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سے ایسی محبت کی جائے جو دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہے. یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم جب تک محمد عربی سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے.
اپنے آل و اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ محبت کی یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے رسول اکرم کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری آل و اولاد، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں، تمہارا قوم اور قبیلہ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ بلڈنگیں، وہ محلات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہاری نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی عذاب آ جائے۔ یہ تعلیم عرش والے نے ہمیں دی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے، اور خود نبی پاک نے یہی تعلیم دی۔ لا یؤمن احدکم، حضرت انس کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بال بچوں اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اگر محبوب نہ ہو جاؤں تو آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک کی صحیح بخاری کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اپنے سینے میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے سینے میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے تو اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی پڑے گی۔ یہ رسول کی محبت، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ نبی کی شان میں اگر معمولی گستاخی ہو جائے، نبی کی شان میں ادنا گستاخی ایمان کو غارت کر سکتی ہے، اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ نبی کی شان میں معمولی گستاخی، یہ ہم صحیح العقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ اور کیوں نہ ایسا ہو؟ ارے ایمان والوں کو تو نبی کی تعظیم اور تکریم کا درس تو عرش والے نے دیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کسی کو لب ہلانے کی جنبش نہیں ہے، آپ سے آگے نکلنے کی جنبش کی گنجائش نہیں ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ عرش والا ہمیں نبی کی تعظیم کا درس دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور نبی کو ایسے مت پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ہر کہیں تمہارے اعمال نہ برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، وانتم لا تشعرون۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اس کے باوجود بھی گستاخ ہم ہی۔ جرم کیا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کا جشن نہیں مناتے،
ہم اپنے گھروں پہ کمکمے اور جھنڈیاں نہیں لگاتے، ہم گلی محلوں کو کمکموں سے نہیں سجاتے، ہم 12 ربیع الاول کا جلوس بھی نہیں نکالتے، ہم اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو بھی گھروں سے باہر نہیں نکالتے کہ وہ ٹرکوں اور گاڑیوں میں بھر بھر کے جائیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو ڈی جے نہیں بجاتے، ویسے تو کسی دن بھی نہیں بجاتے، لیکن بالخصوص وہ دن جو نبی کی وفات کا دن آئے ہائے، اور جس دن نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن جشن منانا اور ڈی جے بجانا یہ تمہارا ہی کلیجہ ہے، ہم یہ جرم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اولاً تو نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں تو بڑا اختلاف ہے، لیکن وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں شدید اختلاف ہے، کسی نے 2 ربیع الاول کا، کسی نے 8 ربیع الاول کا، کسی نے 9 ربیع الاول کا، کسی نے 11 ربیع الاول، کسی نے 12، لیکن صحیح بات محققین علماء کی تحقیق ہے یہ کہ نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ عام الفیل 9 ربیع الاول، اپریل 571 عیسوی، دوشنبہ کا دن، سوموار کا دن، صبح کا سہانا وقت ہمارے نبی کی ولادت ہے۔ محققین علماء نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ نبی کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ چنانچہ ایک مشہور ہے اپنا عالم محمود پاشا فلکی، جو فلکیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، تاریخوں کے، چاند ستاروں کے، انہوں نے ثابت کیا ہے 9 ربیع الاول، اور ایسی ایسی دلیلیں کہ حیران رہ جائیں گے آپ۔ بخاری شریف کی وہ روایت، نبی کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی، سورج میں گرہن لگ گیا، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کی وفات پہ سورج میں گرہن لگ گیا۔ آپ نے کہا یہ چاند اور ستارے اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے جینے اور مرنے سے اس میں گرہن نہیں لگتا ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ ڈرانے کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرو جب نشانی لگے، گرہن لگے۔ محمود فلکی پاشا نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، اس وقت نبی کی عمر تقریباً 63 سال ہو رہی ہے۔ اب 63 سال پیچھے کی طرف جب پلٹ کے جاؤ، تاریخ کے پنوں کو الٹو، 63 سال پیچھے آؤ، ربیع الاول کے مہینے میں جس میں نبی کی ولادت ہوئی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں جس میں نبی کی ولادت ہوئی، سوموار کا دن جو پڑ رہا تھا وہ 12 ربیع الاول میں سوموار کا دن آتا ہی نہیں ہے، 9 ربیع الاول میں آتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، چلو مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہوئی، اور نبی کی وفات میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول میں نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہائے ہائے، وہ بھی ایک دن تھا جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہائے ہائے، کائنات کے امام دنیا میں تشریف لے آئے، اور کائنات کے امام اگر دنیا میں نہ آتے تو دنیا کی یہ تاریخی کبھی چھٹ نہیں سکتی تھی۔ کائنات کے امام اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی، یہ انسانیت جو موت و حیات کی کشمکش میں تھی، یہ انسانیت جو موت کی دہلیز سے سر پٹک رہی تھی، محمد عربی نے آ کر کے انسانوں کو جینے کا حوصلہ دے دیا۔ محمد عربی نے آ کر کے لوگوں کو جینے کا ہنر سکھا دیا، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی کی طرف پھیر دیا، لوگوں کو شرک اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر شاہراہ توحید پر لا کھڑا کیا، لوگوں کے دلوں سے شرک کی غلاظتوں کو نکال کر نور توحید بھر دیا۔ سوچو
نبی نہ آتے تو کیا ہوتا؟ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور، فکر و نظر بولنے لگے، اور اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ وہ چپ تھے جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا، وہ چپ تھے جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا، جب آمینہ کے لخت جگر بولنے لگے۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بہت بڑا احسان مومنوں پہ اللہ نے کر دیا نبی کو بھیج کر کے، انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے جو ان کو قرآن مجید کی آیتوں کی تعلیم دیتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، گناہوں سے ان کو پاک کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی، اور جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، کائنات کا ذرہ ذرہ اداس ہو گیا، ہر چیز پہ تاریکی چھا گئی۔ نبی کی وفات کا ہمیں غم ہے، لیکن غم منانے کے بھی آداب ہیں۔ نبی نے بھی غم منایا ہے۔ نبی کے کئی بیٹے آپ کی نگاہوں کے سامنے سارے بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئے۔ ننا ابراہیم، آخری وقت ہے، جانکنی کا عالم ہے، آپ کی گود ملا کے رکھ دیا گیا، سانس پھڑپھڑا رہی تھی نکلنے کے لیے، معصوم بچہ جانکنی کے عالم میں ہے، نبی نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس بچے کی کیفیت، لیکن فرمایا ان العین تدمع، آنکھ اشکبار ہوتی ہے، والقلب یحزن، دل کو غم لاحق ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی زبان سے کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی پہ ہم بہت دکھی ہیں۔ تو یہ غم منانے کا طریقہ ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، سینہ نہیں کوٹنا ہے، گریبان نہیں پھاڑنا ہے، بال نہیں نوچنا ہے، اور خوشی کہ ہمارے نبی کے اتنے بچے بچیاں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ولادت خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ ہمارے نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا چلو، بات کر رہا تھا نبی کی ولادت کی، مان لیتے ہیں 9 اور 12 ربیع الاول، اور وفات تو 12 طے ہے۔ ایک ہی دن میں اگر تمہارے کسی عزیز اور کسی قریبی کی ولادت بھی ہوئی ہو اور اسی دن وفات بھی ہوئی، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ بتاؤ مسلمانوں انصاف کے ساتھ، اگر ایک ہی دن تمہارے کسی عزیز کی ولادت ہوئی ہے، اسی دن اس کی وفات بھی ہوئی ہے، تم ولادت کا جشن مناؤ گے یا وفات کا غم مناؤ گے؟ فیصلہ کر کے مسلمانوں بتاؤ۔ تم تو دو راہے پہ کھڑے رہو، تمہارا تو دماغ کام نہیں کرے گا، میں کروں تو کیا کروں؟ اور ویسے بھی جنم دن زندگی میں لوگ مناتے ہیں، اگرچہ منانا نہیں چاہیے۔ برتھ ڈے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کسی کا بھی برتھ ڈے ہو، کسی بھی نبی کا ہو، ولی کا ہو، پیر کا ہو، فقیر کا ہو، محدث کا ہو، علامہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، لیکن لوگ مناتے بھی ہیں تو زندگی میں مناتے ہیں، وفات کے بعد کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا۔ فلاں نے آج 60 سال کے ہو گئے، 60واں یہ برتھ ڈے ہے، لیکن مرنے کے بعد تو کہانی ختم، کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا۔ ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، تو پھر یہ معاملہ کیا ہے برتھ ڈے منانے کا؟ اچھا لوگ دلیل ذرا دیکھیے، کہتے ہیں جشن وہ نہیں مناتے جو نبی کی وفات کے قائل ہیں مرنے کے۔ ارے جشن تو وہ مناتے ہیں جو نبی کو زندہ و جاوید مانتے ہیں، ہمارا نبی زندہ و جاوید ہے، اس لیے ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ہائے ہائے، ارے موت تو سب پہ طاری ہوئی، موت سب پہ طاری ہوئی۔ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مردہ ہیں، آپ پہ بھی موت طاری ہوگی، اور سب پہ موت طاری ہوگی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں،
افئماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، وہ لوگوں انصاف سے بتاؤ اگر محمد عربی کی وفات ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے؟ ایک اور مسئلہ، اگر جشن عید میلاد کی کوئی شریعت میں حیثیت ہوتی تو ولادت کی تاریخ میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا۔ اب یہ میں نے اختلاف بتایا آپ کو، بھئی پہلے کے لوگوں نے اب تک کسی ایک تاریخ میں اتفاق کر لیا ہوتا کہ بھئی چلو فلاں تاریخ جو ہے بالکل کلیئر ہے اور اسی دن جشن منایا جائے گا، نبی کی ولادت کی تاریخ میں سب کا اتفاق ہو جانا چاہیے۔ یہ مورخین، یہ محدثین، یہ سیرت نگار اتنا بڑا اختلاف کیوں بھائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ولادت کا لوگ جشن منایا نہیں کرتے، اس لیے تاریخ نگاروں اور سیرت نگاروں کے وہاں یہ اختلاف زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نقطہ پوائنٹ کی بات ذرا نوٹ کیجیے آپ، یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ بھائی عیسیٰ کا برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں، عیسائی لوگ، اختلاف نہیں ہے، وہ ایک دن فکس کیے ہوئے ہیں، بس وہی دن۔ کہ ہمارے وہاں اختلاف کیوں ہے اتنا سیرت نگاروں، تاریخ نگاروں کے کتابوں میں؟ اچھا، اگر جشن عید میلاد کی کوئی حیثیت ہوتی، ذرا آپ غور کریے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اپنی ولادت کا جشن مناتے۔ نبی رسول ہونے کے بعد 23 سال تک آپ دعوت دیتے رہے، 23 سال تک، چلو اس مدت میں کبھی آپ منا لیتے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، سب سے زیادہ نبی کے بعد افضل اور سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ابو بکر، انہوں نے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا۔ یہ خلفائے راشدین، کمی کیا تھی ان کے پاس؟ حکومت ان کے پاس، قیادت ان کے پاس، سیادت ان کے پاس، بیت المال ان کے پاس، روپیہ پیسہ ان کے پاس، سب کچھ تو ان کے پاس تھا، تو پھر ولادت کا جشن کیوں نہیں منایا؟ جگہ کی قلت تھی کیا؟ پیسوں کی کمی تھی کیا؟ یا عمل کی کمی تھی؟ ذرا بتاؤ۔ یا تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس عمل کی کمی تھی، یا محبت کی کمی تھی، یا دولت کی کمی تھی، کس چیز کی کمی تھی مجھے بتائیے، لیکن کسی بھی خلیفہ نے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اور نبی کی ولادت کے بعد اور صحابہ کرام خیر القرون جن کو کہا جاتا ہے، کسی نے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ تابعین جشن نہیں منایا، تبع تابعین جشن نہیں منایا۔ یہ خیر القرون ہے، 3 صدیاں خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سب سے زمانہ میرا اچھا زمانہ، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، 3 صدیوں میں ولادت کے جشن کا دور دور تک کہیں پتہ ہی نہیں ملتا۔ آئیے میں آپ کو عید میلاد کی بدعت کب ایجاد ہوئی اس کا جائزہ لیتا ہوں اور اس کی ہسٹری اور تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 صدیوں کے گزرنے کے بعد 4تھی صدی ہجری میں، 300 سال چلے گئے، 4تھی صدی میں مصر کے اندر فاطمیوں کی حکومت تھی، المعز لدین اللہ، خلیفہ بادشاہ۔ ان لوگوں نے 4تھی صدی ہجری میں عید میلاد کی بدعت ایجاد کی۔ یہ فاطمی لوگ کون تھے معلوم ہے؟ یہ فاطمی دراصل اپنے آپ کو کہتے تھے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں، یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، لیکن یہ شیعہ بھی نہیں تھے، یہ یہودی اور مجوسیوں کی اولاد تھے۔ اور انہوں نے آل بیت رسول سے محبت کا ڈھڈورا پیٹا اور لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم فاطمہ کی نسل سے آل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ فاطمی عبیدی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک میلاد نہیں، 6 میلادیں انہوں نے ایجاد کی تھی۔ حضرت علی کی میلاد، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، اور موجودہ حاکم جو ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی 6 میلادیں انہوں نے ایجاد کی۔
لیکن مسلمانوں نے اس کو بہت زیادہ قبول نہیں کیا، مسلمانوں نے بہت زیادہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، بہت زیادہ اس کو رواج نہیں ملا۔ ہاں، 6 صدی میں ایک بادشاہ عراق میں جس کا نام تھا ملک مظفر الدین شاہ اربل، جس کو کہا جاتا ہے، یا اربیل، یہ عراقی کردستان کی راجدھانی، بہت قدیم شہر ہے یہ اربل۔ اس کو حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ یہاں کا بادشاہ 6 صدی میں جس کا نام ملک مظفر الدین کوکبوری اس کو کہا جاتا ہے، انتہائی بدخلق، فاسق، فاجر، گانے بجانے کا رسیا۔ اس نے کیا کیا؟ ربیع الاول کے مہینے میں، بلکہ سفر کے مہینے سے ہی اس نے لکڑی کے 12 بڑے بڑے قبے بنوائے، 20 تقریباً 20 قبے، اور ہر قبے میں 5 طبقے بنوائے، بہت بڑے بڑے قبے، اور ہر قبے میں 5 تلے، 5 طبقے، اور ہر طبقے میں اس نے بھانڈوں کو، گویوں کو بٹھایا اور ان کو موسیقی کے آلات دیے، گانے بجانے کے آلات دے کر کے لیس کیے، اور یہ بادشاہ ہر رات ایک طبقے میں جاتا تھا، بیٹھتا تھا، گانا سنتا تھا، ناچ سنتا تھا اور ناچتا بھی تھا۔ یہ بادشاہ تھا ملک مظفر الدین۔ اور ربیع الاول 12 تاریخ سے ایک آدھ دن پہلے سب کو بڑے میدان میں جمع کر کے، جتنے بھانڈوں کو، گویوں کو، نچنیوں کو، سب کو جمع کر کے بھاری تعداد میں بہت روپیہ پیسہ خرچ کرتا، گائے، بیل، اونٹ، سب کو، بکریوں کو بڑی تعداد میں ذبح کر کے مختلف قسم کے کھانے پکوانے کا اہتمام کر کے سب کو تقسیم کرتا تھا۔ اور وہیں سے یہ رواج جب پھیلی تو دنیا کے کونے کونے میں، اور خاص طور سے اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بدعت بڑی تیزی سے پھیل رہی، اور ہر سال اس بدعت کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جوش آ رہا ہے، جذبہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیروں تلے زمین ہل رہی ہے۔ یہ زمانہ تحقیق کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ لوگوں کی نگاہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کی نگاہیں کھل رہی ہیں۔ ارے وہ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ، فیس بک پہ بڑے بڑے 10-10, 20-20 فٹ کے کیک بنا کر کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کیک کاٹا جا رہا، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ یہ نوجوانوں کی آنکھیں کھولنے والی چیزیں، زمین کھسک رہی ہے پیروں کے نیچے سے، اس لیے جوش و خروش کے ساتھ اس کو منایا جا رہا ہے۔ جہاں گیٹ نہیں بنتا وہاں آج گیٹ بن رہا ہے، جہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں آج بڑے پیمانے پہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، کمکمے سجائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ تعداد زیادہ ہونے سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب روکا جاتا ہے کہ عید میلاد یہ بدعت سے مسلمانوں توبہ کرو، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ان کے شبہات آئیے دیکھ لیتے ہیں، دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بھائی، ارے یہ وہابی لوگ ہیں، یہ ہمیں یہ عید میلاد سے روکتے ہیں۔ عید میلاد ہے کیا؟ ارے یہ نبی سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ہم غریبوں مسکینوں پہ صدقہ کرتے ہیں، اس دن بہت سارا کھانا بانٹ دیں، کوئی برا ہے؟ ارے ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت، نبی سے جس کو بغض ہوگا وہی منع کرے گا۔ اچھا، صرف نیت اچھی ہو جانے سے کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا۔ جب تک اس عمل پر رسول کی سنت کی مہر نہیں لگے گی تب تک کوئی عمل صرف نیت کے اچھے ہو جانے سے عمل اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسجد میں دیکھا لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر حلقے میں ایک امام ہے، ان کا ایک سردار ہے، سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور ان حلقوں کے پاس کھڑے ہوئے کہنے لگے، ما ھذا الذی اراکم تصنعون، لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ میری آنکھیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہنے لگے، حصا نعد بها التسبیح والتحلیل والتکبیر، اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں، ہم ان پہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عدوا سیئاتکم
عدوا سیئاتکم ونزامن لکم اللہ یزی من حسناتکم شیء، وہ لوگوں اپنی برائیوں کو شمار کرو، گنو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری کوئی بھی نیکی برباد نہیں جا سکتی ہے۔ ما اسرا ہلکتکم، او لوگوں کتنی جلدی تم ہلاک و برباد ہو گئے۔ ہاؤلائی صحابۃ رسول اللہ متوافرون، ارے یہ رسول کے صحابہ ابھی اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ وہذہ ثیابہ لم تبلا، یہ نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں۔ وانیتہ لم تکسر، اور نبی کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہیں۔ او لوگوں اتنی جلدی تم راہ راست سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اِنکم علی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو تم ایسی ملت، ایسے دھرم پہ یا تو ہو جو نبی کے دھرم سے زیادہ ہدایت یاب ہے، او مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو تم ایسے دھرم پہ ہو جو نبی کے دھرم سے زیادہ اچھا ہے، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ لوگوں نے کہا ماردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود، ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم تو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس سے اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو جواب دیا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، ارے کتنے لوگ ہیں جو خیر اور بھلائی کا تو ارادہ کرتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے، اس بھلائی کو حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ ڈھکوسلے بازی نہیں چلے گی، ہماری نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، محبت رسول کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، غربا مساکین کو کھلانے کا طریقہ ہے، یہ دعویٰ کافی؟ صرف نیت اچھی ہو جانے سے کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول نے، قربانی عظیم عبادت ہے، ذرا سنو میں اگزامپل مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول نے عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز پڑھی، خطبہ سنا، آپ جا کر کے قربانی کر دے، اس کی قربانی ہو گئی۔ جس نے نماز سے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، صرف گوشت خوری ہوگی۔ حضرت ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی رسول ہے، عتبرہ کے خالو ماموں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو اپنی بکری نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربان کر دی، چھری چلا دی، لیکن اللہ کے رسول میری نیت اچھی تھی، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَن تَكُونَ شَاطِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، میں نے چاہا آج کے دن، آج یہ جو فضیلت کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، میری بکری میرے گھر میں سب سے پہلے ذبح ہو جائے۔ اللہ کے رسول میں نے چاہا میرے گھر میں گوشت پہلے آ جائے، اس لیے میں نے اپنی بکری نماز پڑھنے سے پہلے جب ذبح کر دی۔ آپ نے فرمایا انہا شاۃ لحم، یہ تو صرف گوشت خوری ہوئی، انہا لیس من النسک فی شیء، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، او ابو بردہ اس کی جگہ پہ دوسری بکری قربان کرنی پڑے گی۔ کیوں بھائی؟ نیت تو اچھی تھی نا، کون سی بری نیت تھی بیچارے کی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی فرما رہے تمہاری قربانی ہوئی ہی نہیں، سرے سے ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہوئی۔ تو صرف نیت کہہ دینا کہ ہماری اچھی ہے، بہت اچھی نیت ہے صاحب ہماری، اس لیے ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، بھلے ہی 3 صدیوں کے بعد یہ چیز ایجاد ہوئی، لیکن ہماری نیت تو اچھی ہے نا، کسی کو ہم غلط تو نہیں کہتے، کوئی برا کام تو نہیں کرتے، ہاں برے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو صرف ایک دعویٰ ہے کہ غلط کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال سن لیجیے، اللہ کے رسول فتح مکہ کے وقت رمضان کے مہینے میں نکلے، تھوڑی دور پہنچے، رمضان کے روزے سے گرمی تیز تھی، آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، سب کو دکھا کر کے پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا، صحابہ کو دکھا کر کے، مقصد یہ تھا کہ صحابہ بھی روزے توڑ دیں،
کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے نہیں توڑے، وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزہ ہمارا دل نہیں کہہ رہا ہے توڑنے کے لیے۔ اچھا، تمہارا دل نہیں کہہ رہا ہے روزہ توڑنے کے لیے، نبی سے تم زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گئے۔ نبی نے پیالہ پی لیا، دکھا کے پیا، اٹھا کے پیا کہ لوگ دیکھ لیں میں پیالہ پی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، روزہ افطار نہیں کیا، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ کہ ان لوگوں کو آخر گستاخ کیوں کہا گیا، ان لوگوں کو نافرمان کیوں کہا گیا؟ جبکہ ان کی نیت اچھی تھی، وہ تو روزہ رکھنا چاہتے تھے، کوئی برا کام بھی بیچارے نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اللہ کے رسول نے ایک سریہ دے کر، چھوٹی ٹکڑی، سریہ کہتے چھوٹی ٹکڑی، بھیجا تھا اللہ کی راہ میں۔ چند لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، لوگ صبح سویرے چلے گئے، نبی نے حکم دیا جاؤ، چلے گئے، جمعہ کا دن تھا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہا، میں جمعہ کی نماز رسول کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، مسجد نبوی میں اتنی بڑی فضیلت، اور جمعہ پڑھ کے فوراً بھاگ کے چلا جاؤں گا، تیز قدموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا، دونوں کام ہو جائے گا، دونوں کام ہو جائے گا۔ کائنات کے امام نے دیکھا، سلام پھیرا، عبداللہ ابن رواحہ پہ نظر پڑی، او عبداللہ ابن رواحہ، میں نے تو تمہیں صبح سویرے نکل جانے کو کہا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کہا تھا، وہ عبداللہ بن رواحہ ابھی تم مسجد میں موجود ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی تو نکل پڑے، میں نے سوچا جمعہ کا دن ہے، آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر لوں، خطبہ بھی سن لوں، اس کے بعد میں تیز قدموں سے جا کر اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا۔ اللہ کے رسول ہماری یہی نیت تھی اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے عبداللہ اگر زمین کے سارے خزانے تو خرچ کر دے ان اپنے ساتھیوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو صبح سویرے نکل گئے ہیں، ان کی فضیلت تو کبھی بھی نہیں پا سکتا، بھلے ہی تو نے جمعہ کی نماز میرے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کی۔ نیت تو اچھی تھی نا بھائی۔ اچھا، اب یہ ڈھکوسلا نیت اچھی کر کے کوئی نماز ایجاد کر رہا ہے، کوئی درود گڑھ کے لا رہا ہے، بھائی صاحب نیت تو اچھی نا صاحب، اس میں غلط کیا ہے؟ یہ صلاۃ الرغائب ہے، یہ صلاۃ غوثیہ ہے، یہ نہ جانے کون سی نماز ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود ہزاری ہے، یہ درود لاکھی ہے، اب تو کروڑوں والا درود بھی مارکیٹ میں آ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں بھائی درود ہی تو ہے، کوئی گالی توڑی نہ ہے۔ میرے بھائیو درود وہ پڑھو جو درود نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، اور درود وہاں پڑھو جہاں نبی نے پڑھنے کا ثواب بتایا ہے، وہاں پڑھو۔ اب سورہ فاتحہ چھوڑ کے کوئی نماز میں کہے ہمیں نبی سے بہت محبت، ہم پہلے درود پڑھیں، ہوگی نماز؟ درود کہاں چاہو گے تم، گھسا دو گے درود۔ اب اذان سے پہلے درود، پھر اذان، اور نبی نے کہا جو اذان کے کلمات سنے جواب دے، مجھ پہ درود بھیجے، میرے لیے وسیلہ مانگے، دعا پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ پتہ چلا کہ نماز اذان سے پہلے ہی درود سلام پڑھ رہے، پہلے اذان سے پہلے سلام پڑھ کے پھر اذان دے۔ کیا تماشا ہے، سمجھ میں بات نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ امام مالک سے ایک آدمی نے سوال کیا، میں عمرہ جانا چاہتا ہوں مکہ، تو مدینے والوں کی میقات کیا ہے معلوم ہے؟ ذوالحلیفہ، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، اور کہاں سے باندھو؟ اس آدمی نے کہا لیکن امام صاحب میں مسجد نبوی سے احرام پہننا چاہتا ہوں، نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک کا جواب سنیے، کہتے ہیں انی اخشی علیک الفتنہ،
او میرے بھائی میں تمہارے اوپر فتنے سے ڈرتا ہوں، تم کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس آدمی نے کہا ایو فتنۃ فی ھذا، ارے اس میں فتنے کی کون سی بات ہے، انما ہی امیال نزیدھا، ارے چند میل کی بات ہے، چند کلومیٹر کی بات ہے، میں چند کلومیٹر پہلے احرام پہن لوں گا، بس اتنے ہی کروں گا۔ یہ اور کیا کیا میں نے کو غلط کیا کیا؟ وہ ذوالحلیفہ تھوڑا چند کلومیٹر دور ہے، میں یہی مسجد نبوی اور نبی کی قبر کے پاس سے احرام پہن کے، میری عقیدت ہے، میری محبت ہے نبی سے، میں ذرا ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضرت امام مالک نے کہا ارے او میرے بھائی، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہو جس فضیلت کو نبی حاصل نہ کر سکے۔ اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو نبی یہی مسجد نبوی سے احرام پہن کے نکلتے، لیکن آپ بھی وہیں جا کر ذوالحلیفہ میں احرام باندھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی وہیں پہنچ کے احرام پہننا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ محبت کا ڈھکوسلا نہیں چلے گا، محبت کا دعویٰ نہیں چلے گا، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل کر کے دکھاؤ، اطاعت و فرما برداری کے بغیر۔ محبت رسول کا دعویٰ فریب ہے اور نظر کا دھوکہ ہے۔ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹنا یہ منافقت اور لفاظی ہے، لفاظی چرب زبانی ہے۔ وہ محبت جو سنت رسول کا علم اور جھنڈا نہ بلند کر دے وہ بولہبی ہے، بولہبی ہے، چرب زبانی ہے، کچھ نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ من احب سنتی فقد احبنی، دعویٰ ہے نا محبت کا، لیکن سنو نبی کیا کہتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ قرآن میں جگہ جگہ اطاعت کا حکم دیا گیا، نبی کی اطاعت، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ کتنی آیتوں میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو اگر میرے بھائیوں یہ محبت کا دعویٰ سچا ہے تو اطاعت کر کے دکھاؤ، نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لاطعت، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور اطاعت کر۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے وہ محبت جس سے کرتا ہے اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس میں دیکھ لو کتنی نافرمانیاں نبی کی ہوں گی۔ یہ محبت کا ڈھکوسلا، یہ دعویٰ نہیں چلے گا۔ اذان مسجد میں ہوگی، جتنے جلوس میں شریک بتاؤ ایک تو نماز پڑھیں گے؟ یہ نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اور نبی تو مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے بہت ڈرتے تھے، حرام قرار دیا۔ یہ ڈی جے، یہ آلات موسیقی، یہ لہو و لعب، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ شادیانے بجانا، یہ گلی محلوں کو کمکموں سے سجانا، یہ ڈیگے ٹھنکانا، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ شیطان ورغلاتا ہے، ہمت دلاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس لیے عین 12 ربیع الاول کے دن آپ دیکھ لیجئے کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں اور نبی کی کتنی سنتوں کا خون کیا جاتا ہے، بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ اور یہ بدعت میرے بھائی ابلیس کو گناہ اور معصیت سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ،
بدعت ابلیس کے نزدیک معصیت سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ بدعت سے جلدی آدمی توبہ نہیں کرتا، گناہ سے توبہ کر لیتا۔ کیوں؟ بدعتی جو کام کرتا ہے نا اسے اچھا سمجھتا ہے، تو توبہ کاہے کو کرے گا؟ تو سمجھتا ہے میں تو صاحب تیر مار رہا ہوں، میں تو میدان مار رہا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن گناہ کرنے والے کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کسی نہ کسی دن اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، لیکن بدعتیوں کو بہت کم توفیق توبہ کی ملتی ہے۔ اسی لیے امام سفیان ثوری کہتے ہیں بدعت یہ ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کرو، سنتوں کی پیروی کرو، بدعت ایجاد نہ کرو، اتبعوا ولا تبتدعوا، بدعت ایجاد نہ کرو بلکہ اتباع کرو، سنت کی پیروی کرو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اگر کہو کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یاد رکھو کوئی بدعت اسلام میں حسنہ نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ امام مالک نے کہا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی ورآہا حسنہ، اس کو اچھا سمجھا، فقد زعم ان محمدا فقد خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ محمد عربی نے نبوت اور رسالت میں خیانت کی ہے۔ بدعت کوئی بھی حسنہ نہیں ہو سکتی، سب کی سب گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو شاہراہ سنت پہ لا کے کھڑا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں رسول عربی اور آپ کے اصحاب کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں نبی کی سنتوں پہ جان دیتے رہیں، نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے رہیں، کفر و شرک اور بدعتوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں۔ اے مولا جو لوگ ابھی تک بدعت کی گمراہ تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، اے مولا تو انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ تو انہیں سنتوں کی پیروی کی توفیق دے دے، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ آمین و توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحمۃ اللہ۔